ہماری گفتگو 24واں سبق میں آج شروع ہونی ہے اور ریلیٹڈ چل رہی ہے کتنی، جناب کس کی زندگی کے بارے میں؟ جناب موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ کس کے بارے میں؟ جناب موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں چل رہی ہے۔ کس کے بارے میں چل رہی ہے؟ جناب موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں چل رہی ہے۔ آج 24واں سبق جو کہ جناب موسیٰ علیہ السلام سے ریلیٹڈ تیسرا درس ہے جناب، اور ہم نے پیچھے جو ان سے ریلیٹڈ پہلا درس تھا اس میں بچپن پڑھا جی، آگے وہ ہجرت جو پڑھی، آپ کا وہاں سے جانا، علم و حکمت ملنا، حکم و علم ملنا، اور آپ کی شادی۔ اب آپ تیسرا پہلو یہاں جناب موسیٰ علیہ السلام کس طرح رسالت پر فائز ہوئے۔ یہ تو بات طے ہے کہ کب ہوئے تھے؟ جب جناب موسیٰ علیہ السلام وہاں سے اس شخص کو مر گیا، وہ مارنا نہیں چاہ رہے تھے لیکن مر گیا وہ، پھر آپ وہاں سے گئے، وہی جناب شعیب کی بیٹیوں والا واقعہ، پھر شادی ہونا، 10 سال وہاں رہے۔ کتنے سال؟ 10 سال۔ اور پھر 10 سال کے بعد انہیں حکم ہوا بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دینے کا، تو واپس آتے میں راستے میں ہی وہ مبعوث بے رسالت ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے، جناب موسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ کے جواب میں فرعون نے کیا رویہ اختیار کیا؟ اب جب یہ گئے تو کیا ہوا؟ تبلیغ آپ نے شروع کی تو فرعون نے کیا کیا جی؟ جناب موسیٰ علیہ السلام کی جب تبلیغ کی تو فرعون نے کیا کیا؟ کیا رویہ اختیار کیا؟ وہی جی سبھی کے السلام علیکم، داستان حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تیسرا آغاز رسالت۔ پچھلے درس میں جو ہم نے سبھی کا پڑھا تھا پیچھے، پہلے تو جناب موسیٰ علیہ السلام کی بچپن پڑھا تھا، پھر اگلے درس میں آپ کا مصر سے ہجرت کر کے کہاں؟ مصر سے نا مدین کی طرف، وہی جو حادثہ ہو گیا تھا، ایک شخص کو گھوسا مار دیا تھا، وہ مر گیا تھا، پھر وہاں سے نکلے، پڑھا تھا پچھلے درس میں۔ اور راستے میں پھر آپ کو کون ملا تھا؟ 2 لڑکیوں والا، وہ جناب شعیب کی بیٹیوں والا، پھر آپ کی شادی، پھر 10 سال آپ وہاں رہے، وہاں تک پڑھا تھا ہم نے۔ اب 10 سال کے بعد جب انہیں حکم ہوا کہ بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دلاؤ، پھر آپ یہ چلے وہاں سے چلے تو پھر جب چلے تو راستے میں آپ کو کیا ہوا؟ مبعوث بے رسالت ہوئے۔ کیا ہوئے؟ سبھی کا مبعوث بے رسالت۔ جیسے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کب مبعوث بے رسالت ہوئے تھے؟ 40 سال کی عمر میں جب دعوت ذو العشیرہ کا حکم آتا ہے، ایسے ہی ہم جناب موسیٰ کا بتاتے ہیں۔ اللہ سے رابطہ اور اس کی پیغمبری انسانیت اور بشریت کا بہت بڑا درجہ اور مقام ہے۔ اللہ سے رابطہ اور اس کی پیغمبری، جو انسان کو مل جائے اللہ کی پیغمبری، یہ انسانیت اور بشریت کا بہت بڑا درجہ اور مقام ہے۔ نہیں بہت بڑا درجہ، مگر اس کا یقین ایک دشوار مرحلہ ہے۔ اسی وجہ سے بڑے بڑے نبیوں کی رسالت ایسے اہم واقعات کے ساتھ شروع ہوتی ہے، کیونکہ بھائی ظاہر سی بات ہے شروع میں عجیب مبعوث بے رسالت ہوتے ہیں۔ ہمارے نبی کے آپ نے حادثات پڑھے کہ ایک آیا فرشتہ، اچانک سے آواز آئی اقرأ بسم ربک الذی خلق، ہے نہیں؟ اس کا یقین دشوار مرحلہ ہے۔ اسی وجہ سے بڑے بڑے نبیوں کی رسالت ایسے اہم واقعات کے ساتھ شروع ہوتی ہے جو تاریخ کی پیشانی پر ہمیشہ چمکتے رہے۔ ہر کسی کو اپنی درخشندگی اور چمک سے وہ خیرہ کرتے رہے۔ یہ واقعات اللہ کی عظمت، قدرت کی نشانیاں ہیں جو پیغمبروں کے لیے باعث سکون و اطمینان، اور لوگوں کے واسطے انبیاء الہی کی صداقت پر واضح گواہ ہونے کے ساتھ ساتھ جو منکرین ہیں ان کے لیے دندان شکن جواب ہے۔ ان واقعات کو دیکھ کر دشمن کو اپنے تاج و تخت اور مقام و منصب بچانے کی فکر لاحق ہو جاتی ہے۔ دشمن پھر اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن حالانکہ آپ یہ مت دیکھیے گا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے نبی، ان کے بارے میں جو باتیں ہیں وہ گھڑی ہوئی باتیں بھی ہیں بہت زیادہ، کہ آپ پہ فرشتہ جب آیا، آپ ٹھیک ہے وحی کی ایک کیفیت ہوتی ہے جو اس لیے تھوڑی کہا گیا کہ اگر یہ پہاڑ پہ نازل ہوتا تو چورا ہو جاتا، ہم نے اسے آپ کے دل پہ نازل کیا تو اس کی کیفیت تو کچھ تو ہوگی، لیکن اس میں ہی کچھ جو اور فرقے ہیں انہوں نے یہ باتیں ڈال دی، اس میں گھڑ دی کہ آپ گھبرائے ہوئے گئے، اور جب گئے تو جناب خدیجہ علیہ السلام کو بتائیں باتیں تو انہوں نے کہا مبارک ہو آپ نبی بن گئے۔ یعنی یہ بات ایک جناب خدیجہ نے بتائی کہ آپ نبی بن گئے، کیا نبی کو نہیں پتا تھا کہ میں نبی بن گیا ہوں؟
یا مثلا ان کا ایک وہ تھا، وہ ہے عیسائی پادری، کون تھا وہ، اس نے بتایا مثلا نہیں ایسا کچھ نہیں ہے پیغمبر کو، جی کون تھا وہ، چلیے کہ وہ جناب خدیجہ نے جب یہ کیفیت دیکھی، آپ گھبرائے ہوئے بے چین آ کے کمبل میں آ گئے ہیں، گھس گئے اور یہ ہو گیا، آپ کو آثار بڑے عجیب و غریب، آپ ہاتھ پکڑ کے آپ کو لے گئے اس کے پاس، عیسائی پادری کے پاس، اس نے جو ہے وہ دیکھا، وہ کیا، اور مبارک ہو آپ نبی بن گئے، ایسا کیسے بھائی، جی یہ سب کڑی من گڑت باتیں ہیں، ٹھیک ہے، بحیرہ نام تھا اس کا، کیا نام تھا، بہرحال تو بعض بھی گھڑ دیتے ہیں، لیکن پیغمبر ٹھیک ہے، وحی کا ایک اپنی ایک کیفیت ہوتی ہے، لیکن ان میں ایسا بنا دیا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا اور کوئی بے چین ہو گئے، گھبرا گیا، وہ نہیں ایسا، جو اتنے دن سے نبی پیدا ہی نبی ہوتا۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کا آغاز بھی اللہ کی واضح نشانیوں کے ساتھ ہوا، کہ جب آپ نے حضرت شعیب علیہ السلام سے وعدہ کیا ہوا وعدہ نبھانے، یعنی مدین سے 10 سال رہنے کے بعد آپ مصر کی طرف لوٹ رہے تھے، 10 سال رہنے کا وہاں وعدہ کیا تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فلما قضى موسى الاجل، فلما قضى موسى الاجل، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی مدت پوری کر دی، وسار باہلہ، اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ سیر یعنی رات کو سفر کیا، آنس من جانب الطور نارن، آنس من جانب الطور نارن، تو انہوں نے طور کی طرف سے ایک آگ دیکھی جلتی ہوئے، وقال لأہلی، اپنے اہل و عیال کا کہا، کسو یہاں ٹھہرو، انی آنست نارن لعلی آتیکم منہا، میں ٹھیک ہے میں آگ دیکھ رہا ہوں، ہو سکتا ہے میں اس میں سے چنگاری رہا، کیونکہ ٹھنڈ تھی، جلا کے تھوڑا تاپ لیں گے، آتیکم منہا بخبر لو جدوت من النار لعلکم تستلون۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام مدت کو پورا کر چکے اور اپنے اہل کو لے کر چلے تو طور کی جانب ایک آگ نظر آئی، انہوں نے اپنے اہل سے کہا کہ تم لوگ یہاں ٹھہرو، کہ میں دور سے ایک آگ دیکھی ہے میں نے، کہ شاید اس میں سے کوئی خبر لے آؤں یا کوئی چنگاری ہی لے آؤں کہ تم لوگ اس سے تاپنے کا کام لے سکو سردی میں، نہیں یہاں پہ جو آتی کو منہا بے خبر، اس میں سے کوئی خبر لے آؤں، اس جملے سے اندازہ ہو رہا ہے کہ ان لوگوں نے راستہ گم کر دیا تھا، چلتے چلتے راستہ، اس سے جملے سے پتہ لگ رہا ہے کہ وہ گم ہو گئے تھے، کھو گئے تھے، تب انہوں نے الگ سے کوہ طور پہ جلتی ہوئی چنگاری آگ سی دیکھی، انہوں نے کہا تم ٹھہرو میں دیکھوں شاید وہاں سے کوئی خبر لے کے آؤں، کوئی راستہ مل جائے، یا اس میں سے کم آگ ہی لے آؤں ہاتھ تاپنے کے لیے، اور لعلکم تستلون، تم لوگ اس سے تاپنے کا کام لے سکو۔ اس لفظ سے سمجھ میں آتا ہے کہ سردیوں کی رات تھی، سردیوں کی اندھیری رات تھی۔ جناب موسیٰ علیہ السلام معلومات اور گرمی کے وسیلے فراہم کرنے کے لیے جیسے ہی آگ کی طرف بڑھے، اچانک ایک درخت سے ایک ملکوتی آواز سنائی دی، کیا آواز آئی تھی، یا موسیٰ، کیا ہے، انی انا ربکم الاعلی، کیا ہے، فخلع علیک انک بالوادی المقدس طویٰ، ایسے ہی کچھ ہے، ٹھیک ہے، آواز سنے، اور پھر پیدر پہ اللہ کے لطف اور اس کی قدرت کی نشانیوں کا آپ نے مشاہدہ فرمایا، جیسا کہ بعد والی آیتوں میں ارشاد ہوتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فلما آتاہا، جب وہ نزدیک آئے موسیٰ، نودی، ہم نے ندا دی، آواز دی، من شاطئ الوادی الایمن من البقعۃ المبارکۃ من الشجرۃ، یا موسیٰ انی انا اللہ ربکم رب العالمین، میں بے شک میں اللہ تمہارا عالمین کا رب ہوں، وان القی عصاک، اور تم اپنا عصا ڈال دو، فلما رآہا، جب انہوں نے اسے دیکھا تھا، تزو، تو وہ رینگ رہا تھا، کأنہا جان، واللہ مدبر ولم یعقب، یا موسیٰ اقبل، آگے بڑھو، جب وہ ڈر رہے تھے، اس کو جب دیکھا کہ اژدہا بن گیا، کیا بن گیا، آپ آگے بڑھو، ولا تخف، مت ڈرو، انک من الآمنین، آپ امن میں ہیں، اسلک یدک فی جیبک، اپنے ہاتھ کو اپنی جیب میں ڈالو، تخرج بیضاء من غیر سوء واضمم الیک جناحک من الرحمۃ، پھر جو اس آگ کے قریب آئے تو وادی کے داہنے رخ سے ایک مبارک مقام پر ایک درخت سے آواز آئی کہ موسیٰ میں ہوں اللہ عالمین کا پالنے والا، اور تم اپنے عصا کو زمین پر ڈال دو، اور جو موسیٰ نے دیکھا تو ایک عصا سانپ کی طرح لہرا رہا تھا، یہ دیکھ کر موسیٰ پیچھے ہٹ گئے اور پھر مڑ کر بھی نہ دیکھا، ڈر نہیں، وہ عجیب سی کیفیت ہوئی، پھر آواز آئی کہ موسیٰ آگے بڑھو، ڈرو نہیں، کہ تم بالکل امان میں ہو، محفوظ ہو، ذرا اپنے ہاتھ کو گریبان میں داخل کرو، اور وہ بغیر کسی بیماری کے سفید اور چمکدار بن کر برآمد ہوگا آپ کا ہاتھ، اور خوف سے نجات پانے کے لیے اپنے بازو کی طرف سمیٹ لینا ہے، نہیں
پیڑ کے واسطے سے ذریعے سے الہی کلمات سن کر موسیٰ علیہ السلام کے لیے خداوند عالم کے ساتھ بات چیت کا پہلا موقع فراہم ہوا، اور پھر زندگی کے دوسرے مراحل میں بھی موسیٰ علیہ السلام کی خدا سے مسلسل بات چیت اور مناجات نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو اس مقام پر پہنچا دیا کہ آپ تمام نبیوں کے درمیان کلیم اللہ کے لقب سے مشہور ہو گئے۔ موسیٰ کلیم اللہ، اللہ سے کلام کرنے والے، ڈائریکٹ آواز آتی تھی پیڑ سے، آپ کو بالکل مناجات ہوتی تھی، جواب آتا تھا آپ کو، جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا تھا آپ خدا سے دریافت کرتے تھے۔ آپ نے روایتوں میں اکثر واقعات میں پڑھا ہوگا جناب موسیٰ کے جتنے بھی آپ کو بہت سے واقعات ملیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام گئے، خدا سے بات کی، آواز دی، خدا ایسا کیوں، مثلا خدا میں اپنا مقام دیکھنا چاہتا ہوں، خدا میں اب دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ جنت میں کون ہوگا، کہ جاؤ قصائی کی، قصائی تھا ہے نہیں، کہ جاؤ پلا جگہ قصائی ہے، تو دیکھا یار قصائی میرے مقام میرے ساتھ رہے گا جنت میں، ہے نہیں؟ ایسا کیا کرتا ہے یہ، دن بھر چھپ کے دیکھتے رہے، دیکھا کہ وہ ایک کھانے کا وقت ہوتا ہے، جاتا ہے، جا کے دیکھتا ہے گھر میں ایک ٹوکری میں اوپر لٹکی بھی ہوتی ہے، اسے نیچے اتارتا ہے، دیکھتا ہے ایک بوڑھی عورت ہے اس میں، اس کو بڑی محبت اور پیار سے کھانا کھلاتا ہے، اور کیا کرتا ہے، اس کی ماں تھی، کیونکہ بوڑھی تھی، دن بھر حفاظت وہاں رہتا تھا، حفاظت کی نہیں، انہیں ایسے لٹکا وہ کر جاتا تھا ٹوکرے میں رکھ کے تاکہ پریشان نہ ہو، تو اتنی ماں کی خدمت کرتا تھا جی، تاکہ یہ تمہارا جنت میں تمہارا ساتھ ہوگا، ہے نہیں؟ بہت سے ایسے واقعات ملیں گے جس میں جناب موسیٰ خدا سے کلام الہی کو سننے اور آیات الہی کو دیکھنے کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کا آغاز ہوا۔ کیسے آغاز ہوا؟ اللہ کا کلام سنا، آیات الہی کو دیکھا نہیں۔ ید بیضا، یہ دو معجزے تھے ناپ کے، اور معجز نما عصا دے کر آپ کو فرعون اور اس کے پیروکاروں کی ہدایت، فرعون اور فرعونیوں کی ہدایت اور وحدانیت کی طرف دعوت پر آپ کو مامور کیا گیا۔ پھر بھی آپ نے کہا کہ تھوڑا سا وہ ہچکچاہٹ سی محسوس کی، یعنی انہوں نے کہا کہ مجھے ایک کوئی مددگار چاہیے، تو پھر کسے بنایا؟ آپ ہی کے خالہ کے بیٹے، خالہ کے بیٹے تھے، سگے بھائی تھے، جیسا کہ اس کے بعد سگے بھائی تھے، بعد سگے بھائی تھے کہ بعد آیتوں میں ارشاد ہوتا ہے فضانے کا برہانانے، یہ دونوں کون؟ ید بیضا اور عصا، برہانانے حجت اور دلیل میرے رب کا تمہاری رب کی طرف سے، نہ فرعون کی طرف معجزہ ہے، وملئ فرعون اور فرعون اس کے لشکر کی طرف، انہو کانوا قوما فاسقین، بے شک وہ فاسق قوم ہے، تمہارے پروردگار کی طرف سے فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کی طرف یہ دو دلیلیں ہیں کہ یہ لوگ سب فاسق اور بدکار۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اعلان رسالت اور فرعون کا رد عمل، اب آپ نے رسالت کا اعلان کیا جا کے، اور فرعون نے کیا ری ایکشن دیا، ٹھیک ہے، وہی ہے نہیں، آپ نے پڑھا ہوگا سبھی کا فارسی میں بھی آیا تھا کہ جب انہوں نے کہا میں خدا کی طرف سے آیا ہوں اور میں تم جو ہے وہ یہ کرو، ایمان لے آؤ یا تو اس نے اپنے درباریوں کی طرف رخ کر کے کیا کہا تھا، کیا میرے علاوہ بھی کوئی خدا ہے، کیا میں تمہارا رب اعلیٰ نہیں ہوں، یہی تھے جملے، یاد ہے سبھی کا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی قدرت اور اس کے لطف و کرم پر بھروسہ کر کے، بھروسے کے ساتھ معجز نما عصا اور ید بیضا سے آراستہ ہو کر اپنے بھائی ہارون کے ہمراہ، کے بھائی تھے وہ، یہ اپنا میں ہی کہا تھا نا کہ جب آپ وہاں کوہ طور پہ وہ لوح لینے گئے تھے، کیا نماز ذی میں بھول گئے، نماز ذی میں 10 دن جو نماز پڑھتے ہیں اس میں دعا پڑھتے ہیں نہیں، سورہ حمد و قل کے بعد کون سی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیا ہے؟ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهُ ب10 فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي واصلح ولا تتبع سبيل المفسدين۔ جی کیا تھا؟ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ، یاد کیجئے اس کو جب ہم نے موسیٰ سے وعدہ کیا، 30 لیلہ 30 راتوں کا وعدہ کیا تھا، لیکن 10 ایکسٹرا ہو گئی، 40 ہو گئی، ان 10 دن میں انہوں نے قوم بہک گئی تھی، ہے نہیں؟ سامری بچڑا لے کے آ کے بہکا لیا تھا پوری قوم کو، کیا وَأَتْمَمْنَاهُ بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ، تو اللہ کی میقات کا جو وقت 40 راتیں ہو گیا۔ وقال موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون سے کیا کہا تھا؟ اخلفنی، تم خلیفہ میرے بعد قوم میں رہو، خلیفہ رہو، یعنی میرے بعد ان کے وہ رہو جی، ہارون اخلفنی واصلح، ان کی اصلاح کرنا، ولا تتبع سبیل المفسدین، اور فاسدوں کے راستہ اختیار نہ کرنا، ہے نہیں؟ ہوا کیا
ہوا یہ کہ جناب ایسا نہیں ہے کہ جناب ہارون نے کوشش نہیں کی، بہت کی، لیکن سامری کے بہکائے میں ایسے آئے وہ لوگ، اس کا بچڑا لے کے آ گیا تھا، اس نے مٹی کو عجیب طریقے کی مٹی کو سکھا کے جانے کیسے کر کے اس طریقے سے اس کا بچڑا بنایا تھا کہ اس وہ کرو کھن کھن کی سی آواز آتی تھی، تو اسی کو معجزہ سمجھ بیٹھے لوگ، اسی کو۔ تو پھر آگے کیا کہا تھا جناب موسیٰ نے جب آئے تو وہ بڑے غضبناک ہوئے، اور یہاں تک ہے کہ گریبان پکڑ لیا بھائی کا، یبنا ام ہی۔ تو جناب ہارون نے کہا یبنا ام ہی ہے، میری ماں کے بیٹے، میں نے ایسا نہیں کیا، جو بھی ہے بہرحال ٹھیک ہے۔ بہرحال اپنے بھائی ہارون کے ہمراہ قصر فرعون میں داخل ہوئے اور اپنے رسول ہونے کا اعلان فرمایا اور کہا فآتی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فآتی ہے، فرعون کے پاس جا کر کہو، فاتیا ہو، وہ آئے، فقولا، ہم دونوں نے کہا، انا رسولا، ہم دونوں بھیجے ہوئے ہیں، رب کا، تیرے رب کی طرف سے ہم دونوں بھیجے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ فارسل معنا بنی اسرائیل، تو بنی اسرائیل کو تو رہا کر دے، ہمارے حوالے کر دے، ولا تعذبهم، اور ان پر عذاب نہ کر، قد جئناک بآیۃ من ربک، اور ہم تیرے پروردگار کی طرف سے نشانی بھی لے کر آ رہے ہیں، والسلام علی من اتبع الہدی، اور سلام ہو اس پر جو ہدایت کی اتباع کرے، ٹھیک ہے۔ فرعون کے پاس آ کے دونوں نے یہ کہا، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ فرعون سے گفتگو اور بات چیت کے دوران جناب موسیٰ علیہ السلام نے یوں نہیں کہا کہ ہم ہمارے پروردگار کی طرف سے آئے ہیں، نہیں، اس کے بجائے کہ تیرے پروردگار کی طرف سے آئے ہیں، تاکہ فرعون کے اندر یہ احساس بیدار ہو جائے کہ وہ یا ان کے بھائی ہارون اقتدار کے بھوکے نہیں ہیں کہ ہمیں حکومت مل جائے، بلکہ خود اس کے پروردگار کی طرف سے وہاں بھیجے گئے ہیں۔ اشاروں کی رائےوں میں اسے یہ بھی بتا دیا کہ ربوبیت کا جو تو دعویٰ کر رہا ہے کسی کو بھی زیب نہیں دیتا، اس مرتبہ فقط ذات الہی سے مخصوص ہے۔ آپ نے اپنی باتوں کو اتنے نرم، پرلطف اور خوبصورت انداز سے بیان کیا کہ جس سے فرعون کے غیظ و غضب کو قابو میں رکھا جا سکے، ورنہ جا کے یہ بھی غصے میں تند لہجے میں کہہ دیتے تو معاملہ بگڑتا، اس سے راہ ہدایت اور خوف خدا کی طرف رہنمائی کی جا سکے۔ لیکن فرعونیوں نے جناب موسیٰ علیہ السلام کی باتیں سننے اور ان کا اشکارا معجزوں کو دیکھنے کے بعد بھی انہیں جادوگر کہنا شروع کر دیا، کہ جیسا کہ سورہ قصص کی بعد والی آیت میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فلما جاءهم موسیٰ بآیاتنا بینات، جب موسیٰ علیہ السلام واضح نشانی لے کر ہماری طرف سے، ٹھیک ہے، ان کے پاس گئے آئے، قالوا ما هذا الا سحر مفترى، تو ان لوگوں نے کیا کہا کہ یہ تو صرف ایک گھڑا ہوا جادو ہے، وما سمعنا بهذا في آبائنا الاولین، اور ایسی کوئی بات تو ہم نے اپنے بزرگوں سے اس طرح کی کوئی بات نہیں سنی۔ فرعون نے بھی لوگوں کے ذہنوں کو منحرف کرنے، ان کی حیثیت اور مقام و منصب بچانے کے لیے دو بڑے دعوے اور دو اہم حکم صادر کیے، کیا؟ اپنے ربوبیت کا دعویٰ کیا، اور جناب موسیٰ علیہ السلام کے معجزوں کو بے اثر ثابت کرنے کے لیے حکم صادر کیا کہ لاؤ جاؤ نامور بڑے بڑے جادوگر بلائے جائیں اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کریں۔ سورہ نازعات میں ارشاد ہوتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فحشر فنادا، پھر سب کو جمع کیا، وہ آواز دی نادا، فقالا، جی، اور کہا، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ کہ اپنے خدا ہونے کا دعویٰ کیا، لوگوں کو خدا وحدہ لا شریک پر ایمان لانے سے باز رکھنے کے لیے اپنے وزیر کو حکم دیا کہ ایک اونچا قلعہ بنوائے تاکہ موسیٰ علیہ السلام کے خدا کو ڈھونڈ لائے، جیسا کہ سورہ قصص کی بعد والی آیت میں، وقال فرعون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فرعون نے کہا، یا ایھا الملا، اے لشکر والو، اے رئیس، میرے لشکر کے سرداروں، ما علمت لکم من الہ غیری، میرے علم میں تو تمہارا میرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، گھمنڈ دیکھیے، میرے علاوہ تو کوئی، میں کسی خدا کو نہیں جانتا تمہارا، جی، میرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، لہذا فاوقد لی یا حامان علی الطین، لہذا حامان تم میرے لیے مٹی کا کیا ہے پجاوا لگاؤ اور پھر ایک اونچا قلعہ بنا کر تیار کرو، فاجعل لی صرحا لعلی اطلع الی الہ موسیٰ، تاکہ میں اس پہ چڑھ کر موسیٰ کے خدا کی خبر لاؤں، دیکھوں کہاں ہے، وانی لاظنہ من الکاذبین، اور میرا خیال تو یہی ہے کہ موسیٰ جھوٹے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ بات کسی پر پوشیدہ نہیں ہے کہ صاحبان اقتدار اس طرح کی باتیں محض عوام کو دھوکہ دینے کے لیے کرتے ہیں، باقی انشاءاللہ کل پڑھتے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صل علی محمد
تو یہ جناب موسیٰ کی داستان کا تیسرا حصہ، ٹھیک ہے، آپ لوگ اس کو دہرا کے آئیے.